السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا جو معرکہ تھا، جو آپ کی قربانی تھی، وہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں، اور کسی انسان کے مقصد انقلاب یا اس کے ریولوشن کے بارے میں جاننا ہو تو خود اس کے کیا الفاظ ہیں، اس کا کیا نظریہ ہے، وہ انسان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مقصد کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ نے اپنے پورے گھر کو لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام کا مقصد خود ان کی زبانی کیا ہے وہ جاننا جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ مقاتل، کچھ کتابوں کے حوالے ہیں جس سے امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ کچھ حد تک واضح ہو جائے گا، کچھ حد تک کیا، بہت حد تک، کیونکہ بہت سی چیزیں نہیں ملی ہیں۔ ممکنات میں سے ہے کہ کچھ چیزیں تحریر نہ ہوئی ہوں، مزید آپ نے اور بھی فرمایا ہو، تو جو چیزیں مقاتل میں ملی ہیں، کتابوں میں ملی ہیں، وہ کیا بیان کرتی ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ دیکھیں، پہلا توف العقول صفحہ 243 پہ امام حسین السلام فرماتے ہیں، میرے انقلاب کا مقصد معاشرے کی اصلاح اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی میرا جو انقلاب ہے وہ کس لیے ہے؟ معاشرے، سوسائٹی کی جو ہے اصلاح کرنے کے لیے ہے، اور اسلام کی جو ریئل حقیقی تعلیم ہے اس کو زندہ کرنا ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مذہب کو نہیں بھی مانتے ہو تو کم سے کم اپنے اعمال میں آزاد رہو اور ایماندار بنے رہو۔ بحار الانوار میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ یعنی حالات ایسے تھے کہ آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم مذہب یا دین کو نہیں بھی مانتے ہو تو کم سے کم آزاد رہو اور ایماندار رہو۔ ابن عصیم کتاب الفتوح جلد 5 صفحہ 21 میں لکھتے ہیں کہ امام حسین السلام نے فرمایا، میں نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف، یہاں پہ امر بالمعروف کا آپ نے جو ہے ذکر کیا۔ پھر ابن عصیم کتاب الفتوح میں فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، یعنی نہیں عن المنکر۔ امام حسین السلام نے ایک جگہ فرمایا، میں تم لوگوں کو حق کی نشانیاں زندہ کرنے اور بدعتوں کو مٹانے کی دعوت دیتا ہوں۔ یعنی دین میں جو بدعات ہیں ان کو مٹانے کی دعوت دیتا ہوں، اور جو حق ہے اس کو زندہ کرنے کی تم لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں۔ بحار الانوار میں نقل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدایا ہمارا مقصد یہ ہے کہ تیرے مظلوم بندوں کو امن اور چین ملے۔ یعنی جہاں انسانیت پر یا اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو سکون ملے، ان کو جو ہے مدد دی جائے، یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ ایک قول اور نقل ہوا کہ امام حسین السلام فرماتے ہیں، خدایا ہمارا مقصد یہ ہے کہ تیرے واجب مستحب کاموں پر اور احکام پر عمل ہو۔ یعنی پروردگار کی طرف سے جو واجبات ہیں اور جو احکام نافذ کیے گئے ہیں ان پر عمل ہو، یہ امام حسین السلام کے مقصد ہے۔ تاریخ طبری میں امام حسین السلام نے فرمایا، اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے حرام کاموں کو حلال کر رہا ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے، رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور دشمنی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور وہ اپنی بات یا عمل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بھی اس کو اسی جگہ بھیج دے جہاں اس ظالم کو بھیجے گا، یعنی جہنم میں۔ یعنی امام حسین السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ ظالم کے خلاف مخالفت کرنا ضروری ہے، اور اگر ظالم بادشاہ کے ساتھ یا ظالم کا جو ہے انسان سپورٹ کرے یا اس کا ساتھ دے تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اس بندے کو جو ہے یا اس انسان کو جو ہے اللہ اس ظالم بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں داخل کرے۔
ابن طاؤس مقتل لہوف میں صفحہ 86 پہ تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں ذلت ہم سے دور ہے، خدا اس کا رسول اور مومنین ہمارے لیے ذلت نہیں چاہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے، یعنی ہیوملیشن جو ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو ظلم سے اس قدر نفرت ہے، بلکہ تمام انبیاء کو، جیسا کہ قرآن میں جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ملتا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر میں جو ہے جدائی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جناب خضر جو بھی کام انجام دے رہے تھے جس پہ جناب موسیٰ بول اٹھتے تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہراً وہ ظلم دکھتے تھے کہ ایک جگہ کشتی توڑ دیا آپ نے، دوسری جگہ جو ہے وہ آپ نے جو ایک لڑکے کو مار دیا، تو جو بھی کام تھے جناب خضر کے وہ ظاہراً امام فرماتے ہیں کہ وہ ظلم لگ رہے تھے جناب موسیٰ کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر ظلم سے نفرت تھی کہ آپ بار بار ان کے منع کرنے پہ کہ دیکھیے آپ خاموش رہیے گا ورنہ مجھ میں اور آپ میں جدائی ہو جائے گی، اور تیسری بار جب آپ نے بولا تو اللہ نے جو جناب خضر اور جناب موسیٰ میں جدائی ہو گئی وعدے کے تحت۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ظلم سے بے انتہا نفرت کرتے تھے اور وہ ظاہراً انہیں وہ ظلم دکھ رہا تھا تو آپ بول پڑتے تھے۔ تو یہ تمام انبیاء کی سیرت ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وارث انبیاء ہیں۔ اور ایک چیز اور آپ کو بہت کامن دکھے گی انبیاء میں، تمام انبیاء کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو توحید کی دعوت، یعنی اللہ کے بندوں کو، خدا کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جانا، اس کی توحید کی طرف لے جانا۔ دوسرے جو بھی اس وقت کے ظالم لوگ تھے یا حاکم جو تھے ظالم یا بادشاہ، ان کے خلاف کھڑا ہونا، جو ان کا ظلم تھا اس کے خلاف تمام انبیاء کا جو تھا وہ ایک انقلاب تھا، ریولیوشن تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام جو زیارت وارثہ میں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ آپ آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم کے بھی وارث ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وارث ہیں۔ شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے خدایا امام حسین علیہ السلام نے تیرے راستے میں اپنی قربانی دی تاکہ بندوں کو جہالت سے نکال سکے۔ جہالت سے نکالتے ہیں، پھر ایک جگہ امام فرماتے ہیں تاکہ ان کو گمراہی سے بچائیں، گمراہی سے نجات دیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے قربانی دی۔ امام فرماتے ہیں بہار الانوار میں کہ میں نے کبھی بغاوت نہیں کی ایک ظالم یا باغی کے طور پر، بلکہ میں ملت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، یعنی میں اسلامی ملت کی، امت کی جو ہے اصلاح کے لیے اٹھا ہوں یا قیام کیا ہے آپ نے۔ شیخ مفید نے الارشاد صفحہ 253 میں تحریر کیا کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا اے لوگو، عاشور کے دن میری بات سنو اور جنگ شروع کرنے میں جلدی نہ کرو تاکہ میں اپنے انقلاب کی وجہ جو ہے وہ واضح کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام وہاں پر بھی اپنے انقلاب کی، اپنے قیام کے بارے میں جو ہے لوگوں پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ میرا انقلاب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اور بھی مزید جگہ اور کتابوں میں اور مقاتل میں جو ہے تحریر ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے۔ اللہ جو ہے ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔